السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں جان ستم گر پارٹ 9 بائی فروا خالد۔ ایس پی ہبا امتشال، یہ کیس بہت ہی پیچیدہ اور حساس ہے، اس لیے اس کے لیے میں نے آپ کو چنا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کی طرح بہت اچھے سے ہینڈل کریں گی۔ یہ شخص اس علاقے کا وڈیرا ہے اور پچھلے چند سالوں میں 50 کے قریب لڑکی ونیگ لے چکا ہے۔ ونی میں لینے کے بعد وہ انہیں دوسرے ملکوں میں اسمگل کرتا ہے۔ غریب ماں باپ ساری زندگی اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ آئی جی صاحب اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بولے، جبکہ ظلم کی یہ انتہا سنتے ہبا کا دل درد سے بھر گیا تھا۔ کوئی انسان بھلا اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا تھا کہ صرف پیسے کی لالچ میں انسانی جانوں کا سودا کر دے؟ سر، اگر ہم اس وڈیرے کے بارے میں اتنا سب جانتے ہیں تو اسے گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ ہبا نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کیونکہ ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ بہت پاورفل شخص ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کو پیسہ کھلا چکا ہے، کوئی اس پر ایک آنچ تک نہیں آنے دیتے۔ ہم ثبوتوں کے ساتھ بھی اتنی آسانی سے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ایک اور اہم بات، وہ اپنے علاقے کے ارد گرد کسی بھی فورسز کے انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ وہاں کسی آرمی یا پولیس والے کی جرأت نہیں ہے جانے کی۔ یہ کیس جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے چانسز 20% اور مارے جانے کے 80% ہے۔ پچھلے سال 2 آفیسرز کو میں نے اپروچ کیا تھا، مگر وہ دونوں ہی اس خطرے میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھے۔ میں آپ کو بھی چوائس دے رہا ہوں، کیا آپ یہ کیس لینا چاہیں گی؟ آئی جی صاحب نے فیصلے کا اختیار اسے دیا تھا۔ سر، اگر موت سے ڈر لگتا تو یہ فیلڈ کبھی نہ چوز کرتی۔ میں نے اپنی عوام کی خدمت کرنے کی قسم کھائی ہے، تو میں کیسے مرنے کے ڈر سے پیچھے ہٹ سکتی ہوں؟ میں یہ کیس ضرور لوں گی اور انشاءاللہ کامیابی بھی حاصل کروں گی۔ ہبا نے پورے جذبے کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتے آئی جی صاحب کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ بکھیرتی تھی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو ایس پی ہبا۔ میں جانتا تھا آپ انکار نہیں کریں گی، اس لیے پہلے ہی آپ کا نام آگے دے چکا ہوں۔ آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ کو اس کیس میں صرف ایک وڈیرے سے نہیں لڑنا، بلکہ ان سیاسی طاقتوں سے بھی لڑنا ہے جو کرسی کے نشے میں ملک میں ہوتے ظلم و ستم پر آنکھیں بند کیے اوپر سے اوپر اٹھتے جا رہے ہیں، اور ان کا منہ کیسے بند کروانا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ آئی جی صاحب اشارتاً ہی اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ یس سر، ڈونٹ وری، میں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتروں گی، ہبا پورے یقین سے کہتی انہیں سیلوٹ کرتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ باہر آ کر وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی جب اسے اپنی گاڑی کے برابر ہی ایک کالے شیشوں والی گاڑی کھڑی نظر آئی تھی، جس کی دن کے وقت جلتی ہیڈ لائٹس اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی، مگر وہ اس بات کو سر جھٹک کر نظر انداز کرتی اپنی گاڑی میں بیٹھتی گاڑی وہاں سے نکال کر لے گئی تھی۔ جب تھوڑا آگے جا کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اب یہ لوگ پولیس والیوں کو بھی چھیڑیں گے؟ ایڈیٹ، تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ ہبا دانت پیستی گاڑی کی اسپیڈ فل کر گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو سنسان راستے پر ڈال دیا تھا۔ اس کی نظریں بیک ویو میرر پر تھی۔ پیچھے آتی گاڑی کی اسپیڈ بھی اس کے ساتھ ہی تیز ہو چکی تھی۔ لوفر کہیں کے، ابھی توڑتی ہوں تمہارا منہ۔ ہبا نے اس گاڑی کو فل اسپیڈ میں بالکل اپنے پیچھے آتے دیکھ اچانک بیچ روڈ پر گاڑی کو بریک لگا دی تھی۔ وہ روڈ بالکل سنسان تھا، وہاں ان دونوں کے سوا کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہبا کی یوں اچانک روکنے پر پچھلی گاڑی سیدھی ان کی گاڑی میں آ گھسی تھی۔ ہبا نے سیٹ بیلٹ پہلے ہی کس لیا تھا اور ہاتھ ٹیکتے اپنی پیشانی ٹکرانے سے بچا لی تھی، مگر پیچھے ہوئے دھماکے سے لگ رہا تھا کہ پیچھا کرنے والے کا منہ واقعی ٹوٹ چکا ہوگا۔ ہبا گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکل آئی تھی اور تیز تیز قدموں سے اس گاڑی کے قریب گئی تھی، مگر اس گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی اسے شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوری گاڑی میں جھانکنے کے بعد بھی اسے کہیں کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ واٹ دی ہیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہبا کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی جانب بڑھتی، اس کے کانوں میں چھوٹے بچوں کی ننھی منھی آوازیں اور کھلکھلاہٹیں گونجی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 20-25 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پھول، کارڈز اور بکے اٹھائے اس کی جانب بھاگے ہوئے آ رہے تھے۔ یو بیوٹیفل لڑکی، ذرا نیچے تو جھکنا۔ بیوٹیفل لڑکی، ذرا نیچے کو جھکنا۔ ایک بہت ہی کیوٹ سی بچی اپنی توتلی زبان میں اسے نیچے جھکنے کا اشارہ کرتے بولی تھی۔ ہبا انکار نہ کر پاتے نیچے کو جھکی تھی۔ جب وہ سب باری باری اس کا گال چومتے، اسے وہ کارڈز اور پھول تھماتے وہاں سے واپس مڑتے رہے تھے۔
ہبا نے انہیں روکنے اور پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے اپنی توتلی زبان میں نہ جانے کیا بتاتے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ہبا نے پھولوں کو گاڑی میں رکھتے ان کارڈز کو کھولا تھا جہاں لکھے الفاظ اسے ایک نئے شوق میں مبتلا کر گئے تھے۔ ہیپی نکاح اینیورسری مائی لو۔ ہبا کا دل بہت زور سے دھڑکا، آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر چہرے پر بکھر گئے تھے۔ تو اس کا مطلب؟ میرا دل ٹھیک کہتا تھا، تم زندہ ہو، تم میرے آس پاس ہو کر بھی میرے سامنے نہیں آ رہے، کیوں؟ ہبا نے بے چینی سے چاروں جانب نگاہیں دوڑائی تھی، مگر وہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ دوسری طرف مہروسہ خود کو ایک دم نارمل کر کے باہر سب کے بیچ آ چکی تھی۔ وہاں موجود تمام گھر والے جو صبح تک بہت خوش تھے، اس وقت ان سب کے چہرے مرجھا چکے تھے، سوائے ایک بندے کے جو مریم اور اس کی فیملی کے آنے سے کافی خوش لگ رہا تھا۔ مہروسہ نے اسے گہری نگاہوں سے گھورا تھا، جس کی ساری توجہ صرف اس کے ساتھ بیٹھی مریم پر تھی، اور محترم اب تو آفس جانا بھی بھول چکے تھے۔ کیا ہوا آپی؟ آپ اچانک سے اتنی اداس کیوں ہو گئی ہے؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ مہروسہ ایک جانب بیٹھی فرح کے قریب کھسکتی سرگوشیانہ لہجے میں بولی تھی۔ پوری آفت اور منحوست جو چل کر ہمارے گھر آ گئی ہے، اب بھلا کیسی خوشی؟ فرح کے انداز سے مریم کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مہروسہ اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ لوگ مریم اور اس کے گھر والوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، اور ہمدان اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ ان لوگوں کو اتنی اہمیت کیوں دیتا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے میرا ایک بھائی چھینا ہے، ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ کر دیا ہے، اور اب یہ مجھ سے میرا دوسرا بھائی بھی چھیننا چاہتی ہے۔ بہت بڑا کھیل کھیل کر اس نے صرف ہمدان بھائی کے سامنے مظلوم بن گئی ہے، بلکہ انہیں ہم سب سے بھی دور کر دیا ہے۔ یہ بہت شاطر عورت ہے، اب یہ دوبارہ یہاں کسی مقصد سے ہی آئی ہے۔ فرح کے لہجے میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ یہ تو ہمدان کی فیانسی ہے نا، اور یہاں آنے کا کیا غلط مقصد ہوگا اس کا؟ مہروسہ آج فرح سے سب کچھ جاننا چاہتی تھی، جو سچ ان گھر والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہیں، یہ ان کی فیانسی نہیں، میرے بڑے بھائی ارسلان کی بیوہ ہے، اور اب یہ ہمدان بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے دن سے ہی اس کی نظر ہمدان بھائی پر ہی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ وہاں اس کی دال نہیں گلنے والی، تو اس نے ارسلان بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ہمارے گھر میں داخل کی، اور میرے بھائی کو مہرا بنا کر ہمدان بھائی تک پہنچنا چاہا۔ جب تک ہم اس کی یہ چالاکی سمجھ پاتے، تب تک یہ ہمارے بھائی کی زندگی نگل چکی تھی، اور ہمدان بھائی کے سامنے اپنی مظلومیت کا جو ناٹک کیا، اس کے بعد بھائی تو کیا، اس کی اصلیت سے ناواقف ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ مظلوم لڑکی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ شاید ہمدان بھائی عنقریب اس سے شادی بھی کر لے، مگر ہمدردی کے زیر اثر، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ ہمدان بھائی اس لڑکی سے محبت تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ اپنے گھر کے اجڑنے کی درد بھری داستان سناتے فرح کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا، جبکہ مہروسہ گمسم سی بیٹھی ایس پی ہمدان صدیقی کو گھور رہی تھی۔ جو شخص اب تک اس جیسی بلیک اسٹار کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بن سکا تھا، وہ اس عام سی لڑکی کے ہاتھوں بھلا کیسے بیوقوف بن سکتا تھا؟ اپنے گھر کے اجڑنے کی درد بھری داستان سنا کر فرح کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ مہروسہ نے فرح کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دیتے ہمدان کی جانب دیکھا تھا، جو مریم کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ مہروسہ کو نہ جانے کیوں محسوس ہوا تھا جیسے یہ مسکراہٹ بہت ہی مصنوعی سی ہے۔ ہمدان ایسے لگتے تو نہیں ہے کہ وہ کسی سے ہمدردی کے تحت اپنی لائف کا اتنا بڑا فیصلہ لے لے، کیا پتہ جو وہ آپ سب کو دکھا رہے ہیں ویسا نہ ہو۔ مہروسہ کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ فرح نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ فرح نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی میں خود بھی ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں پا رہی، مگر آپ سے اتنا وعدہ ضرور کرتی ہوں کہ آپ کے بھائی کو اس لڑکی سے تو کسی صورت شادی کرنے نہیں دوں گی۔ مہروسہ کا لہجہ بے لچک اور مضبوط تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے فکر دیکھ فرح مسکرا دی تھی۔ کیا آپ کو بھی میری طرح وہ دونوں ساتھ میں بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں؟ مہروسہ نے آنکھوں میں شرارتی چمک لیے فرح کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس سے پوچھا تھا۔ زہر سے بھی بری لگ رہی ہے یہ چڑیل مجھے میرے بھائی کے ساتھ، فرح نے ناگواری بھرے لہجے میں کہا تھا۔ بس پھر میرا کمال دیکھیں۔ مہروسہ آنکھ کا ایک کونا دباتی اپنی جگہ سے اڑ گئی تھی۔ یہ مجھے دے دو، میں سرو کر دیتی ہوں سب کو۔ مہروسہ نے کچن سے نکلتی ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لیے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ ارے بیٹا، آپ صبح سے لگی ہوئی ہے، اب تھک گئی ہوں گی۔ سمیہ بیگم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ ممانی جان، گھر کے کاموں میں بھلا کیسی تھکن؟ مجھے اچھا لگتا ہے سب کے لیے کر کے۔
महरूसा ने उनकी मोहब्बत का उन्हीं के अंदाज में जवाब देते ट्रे टेबल पर रखते सबको उनकी चाय के कप पकड़ाना शुरू कर दिए थे। इस दौरान उसे हमदान की निगाहों का फोकस खुद पे बखूबी महसूस हुआ था। सबको चाय देते आखिर में वो मरियम और हमदान की जानिब आई थी। मरियम को चाय का कप थमाते उसके हाथ में हल्की सी लर्जिश हुई थी और गरम गरम चाय मरियम के हाथ और बाजू पर गिरती उसे अच्छा खासा झुलसा गई थी। ओह, आई एम सो सॉरी। महरूसा ने फ़ौरन माजरत की थी, जबकि मरियम का दिल चाहा सामने खड़ी इस लड़की का मुंह नोच डाले। दिखाई नहीं देता तुम्हें? मरियम के सारे कपड़े दागदार हो चुके थे, जबकि हाथ और बाजू की जलन अलग थी। मरियम, उसने सॉरी बोला ना। तुम ऊपर जाओ, मुलाजमा तुम्हें फरहा का कोई ड्रेस निकाल देगी, चेंज कर लो। इससे पहले कि मरियम महरूसा को मजीद कुछ सुनाती, हमदान ने बीच में ही उसे टोकते वहाँ से जाने का बोल दिया था, जबकि हमदान की तरफ से महरूसा की यू साइड लेने पर सब घर वालों का रिएक्शन महरूसा जैसा ही था। आई एम सॉरी। महरूसा ने अपनी जानिब गहरी निगाहों से देखते हमदान को निदामत भरे लहजे में कहा था। हमदान की निगाहों में ऐसा कुछ ज़रूर था जो महरूसा को मशकूक कर गया था। इट्स ओके। हमदान अब भी बस उसे तके जा रहा था। ये लड़की अपने हर अमल से उस पर वाज़ेह कर देती थी कि वो उजाला नहीं, ब्लैक स्टार है, जो उसके करीब बैठने वाली लड़की को चाय से झुलसा चुकी थी। वो कोई आम लड़की नहीं हो सकती थी। महरूसा खामोशी से वहाँ से हट गई थी। अभी उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा ही था जब हमदान ने पीछे से आते उसका हाथ थाम लिया था। महरूसा झटके से पलटी थी। मुझसे शादी करोगी? हमदान आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए महरूसा के सीधा दिल पे बहुत कारी वार कर गया था। वो एकटक से उसे देखे गई थी। ये शख्स फिर से कौन सा नया सितम ढाने वाला था उसके दिल पर। दूसरी तरफ तो इसका मतलब मेरा दिल ठीक कहता था। तुम जिंदा हो, तुम मेरे आसपास होकर भी सामने क्यों नहीं आ रहे? हिबा ने बेचैनी से चारों जानिब निगाहें दौड़ाई थी, मगर वहाँ उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था। वो सब बच्चे भी जहाँ से आए थे वापस वहीं से गायब भी हो चुके थे। हिबा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जब उसने शिकारपुर जाकर उस केस को रीओपन करना चाहा था तो उसको ये नया केस सौंप दिया गया था, और अब बार बार उसके शौहर के ज़िंदा होने की निशानियां मिलना उसे अच्छा खासा उलझा रही थी। तुम हर बार मुझसे नहीं जीत सकते, अब मेरे सामने तुम्हें आना ही होगा। थक गई हूँ मैं इस आँख मिचौली के खेल से। हिबा ने वो सारे फूल गाड़ी पर रखते अपने गले में पहने लॉकेट को देखा था। क्या हो सकता है इसका पासवर्ड? हिबा ने अपने जहन पे जोर डालते हुए सोचा था, जब उसी लम्हे किसी एहसास से उसकी आंखें चमक उठी थी। उसने जल्दी से लॉकेट को हाथ में लेते पासवर्ड वाली की को घुमाकर वहां डबल एच प्रेस कर दिया था, और अगले ही लम्हे क्लिक की आवाज़ के साथ वो की खुल चुकी थी। हिबा की आंखें गैर यकीनी की हद तक फैल गई थी। ये पासवर्ड तो वो किसी और के साथ लगाया करती थी, तो फिर ये लॉकेट तो उसे ब्लैक स्टार ने पहनाया था। हिबा का पूरा वजूद इस सोच के साथ ही लरज उठा था। उसने जल्दी से लॉकेट को उतार कर उसमें मौजूद छोटी सी चिप निकाली थी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धक धक कर रहा था। वो अब ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से उससे अपने लैपटॉप में लगाते ऑन किया था। मगर ऑन करने के साथ ही आगे फिर पासवर्ड के लिए बना बॉक्स देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वहाँ भी यही लिखा था, अगर उसने गलत पासवर्ड इंटर किया तो इस चिप का सारा डेटा डैमेज हो जाएगा। व्हाट द हेल, तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो और मेरी बेबसी को देख रहे हो, लेकिन अब तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। तुम जो मेरे साथ खेल खेल रहे हो उसका इख्तिताम अब मैं करूँगी। हिबा अपने गालों पर बिखरे आंसू साफ करती मोबाइल निकालते कोई नंबर डायल करने लगी थी। एसपी हिबा इम्तिशाल स्पीकिंग। मैं अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, अगले 10 मिनट में 20 के करीब गुंडों को हायर करके यहाँ भेजो। उनको बहुत अच्छे से समझा देना कि मुझ पर किया गया हमला कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जानबूझकर किया गया है। अगर मुझे कहीं गोली भी लग जाती है तो लगने दे, मगर देखने वाले को यही महसूस होना चाहिए कि ये सब कोई प्लान नहीं है। हिबा बहुत अच्छे से अपने एक काबिल एतमाद पुलिस ऑफिसर को हिदायत देती कॉल कट कर गई थी। अब उसे बस इस गाड़ी में बैठकर 10 मिनट इंतज़ार करना था। तुम कौन हो, क्या हो? आज मैं इस बात की हकीकत जान कर रहूँगी, चाहे मुझे अपने ही डिपार्टमेंट के उसूलों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। हिबा ने इर्द गिर्द गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा था। जब कुछ ही लम्हों बाद उसके कहे के मुताबिक 2 गाड़ियां पूरी रफ्तार से उसकी गाड़ी की जानिब आती दिखाई दी थी। हिबा लैपटॉप बंद करती जल्दी से बाहर निकली थी। उसके हाथ में गन मौजूद था।
مگر ان لوگوں نے آتے ہی اس پر اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ ہبا نے اپنی گن اوپر کرنی چاہی تھی، مگر وہ ان کی مسلسل ہوتے فائرنگ سے بچنے کے لیے گاڑی کی پچھلی جانب چلی گئی تھی۔ اسے یوں بھاگتا دیکھ وہ لوگ فائرنگ مزید تیز کر چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایک گولی ہبا کے وجود میں پیوست ہوتی، کسی نے بھاگ کر آتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ حازم سالار کے سینے سے ٹکراتے ہبا کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں شور مچانے لگی تھی۔ وہ بھلا اتنی ساری ملاقاتوں میں اس شخص کے لمس کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ ہبا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیسا گھٹیا پلان ہے تمہارا؟ اگر تمہیں گولی لگ جاتی تو؟ انہیں روکو، ورنہ میں نے اگلے 5 منٹوں میں ان سب کو ختم کر دینا ہے۔ حازم اسے گاڑی کے پیچھے لاتا اس پر زوردار آواز میں دہاڑا تھا، مگر ہبا تو اس وقت اس کا غصہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اس پر تو بس سامنے کھڑے شخص کی اصلیت جاننے کا بھوت سوار تھا۔ اپنا چہرہ دکھاؤ، میں انہیں روک دوں گی۔ تمہارے پاس بھی صرف 5 منٹ ہے۔ اپنی شناخت بتاؤ مجھے، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ہبا عجیب جنونی انداز میں بولتی اپنی کن پٹی پر گن رکھ گئی تھی۔ اس نے حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر حازم نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے ایسا کر بھی گزرنا ہے۔ اب ماضی۔ شاہویز سکندر کے والد سکندر شاہ اپنے دور کے نہایت ہی امیر، کبیر اور کامیاب بزنس مینز میں سے ایک تھے۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے کروڑوں کے ورثے کے تنہا وارث تھے۔ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود ان میں غرور اور تکبر نام کو بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ وہ اپنے دوست، احباب اور اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ سکندر شاہ نے اپنی کلاس فیلو حمیرہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ حمیرہ کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کے ماں باپ کی ان کے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کی پرورش ان کی پھوپھو نے کی تھی۔ ان کی پھوپھو کے سسرال والے انتہائی لالچی لوگ تھے، اس لیے جیسے ہی سکندر شاہ کا رشتہ ان کے لیے گیا، ان کے گھر والوں نے بنا ایک لمحے کی بھی دیر کیے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ حمیرہ بیگم اور سکندر شاہ بہت خوش تھے۔ انہیں ایک دوسرے کا ساتھ مل گیا تھا، اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مگر حمیرہ بیگم کے گھر والے اپنی لالچی حرکتوں سے باز نہیں آئے تھے۔ وہ بچپن سے اپنے پھوپھا اور ان کے خاندان والوں کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی، اس لیے سکندر شاہ سے چھپ کر ان کی کہی ہر ڈیمانڈ پوری کرتی رہتی تھی۔ ان کی پھوپھو کے بڑے بیٹے ظفر آفندی کی نظر ہمیشہ سے حمیرہ بیگم پر تھی۔ وہی ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر سکندر شاہ کے آئے رشتے کو دیکھتے ان کی بات کو وہیں دبا کر حمیرہ کی شادی تو یہاں کرا دی گئی تھی، مگر ظفر آفندی کے دل سے یہ خیال نہیں نکال پائے تھے۔ ان کی بری نظریں حمیرہ بیگم کی شادی کے بعد بھی ہٹ نہیں پائی تھیں۔ حمیرہ بیگم یہ سب جانتے بوجھتے بھی سکندر شاہ سے چھپاتی رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکندر شاہ کس قدر غصے والے اور ان کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھے۔ اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو انہوں نے ظفر آفندی کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دینا تھا، اس لیے صرف اپنی پھوپھو کی خاطر وہ یہ سب سہتی رہی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا مصلحت کے لیے یوں خاموش رہنا ان کی زندگی کو کس طرح برباد کر کے رکھ دے گا۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے یہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ شاہویز اور بیا نے آتے ہی ان کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں کئی گنا بڑھا دی تھی۔ وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ بے پناہ خوش تھے۔ وہیں دوسری جانب ان کی پھوپھو کی ڈیتھ کے بعد ان کے کزنز کی ڈیمانڈ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ حمیرہ بیگم سکندر شاہ سے بات کر کے انہیں الگ کاروبار کے لیے سرمایہ مہیا کر کے دے دے، مگر حمیرہ بیگم ایسا کچھ بھی کرنے سے انکاری تھی۔ ظفر آفندی اور ان سے چھوٹے شہباز آفندی کی دھمکیاں دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھیں۔ ظفر آفندی نگہت بیگم جیسی پیاری جیون ساتھی کے مل جانے کے بعد بھی اپنی بری نیت حمیرہ بیگم کی جانب سے ہٹا نہیں پائے تھے۔ سکندر آفندی ان سب باتوں سے انجان ان دونوں بھائیوں کے کہنے پر حمیرہ بیگم کے کزن ہونے کی خاطر انہیں اپنے آفس میں بہت اچھی جابز دے چکے تھے، جو حمیرہ بیگم کو کسی صورت گوارا نہیں تھا، مگر وہ سکندر شاہ کو اس بارے میں آگاہ کر کے کوئی بدمزگی بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے بس خاموش ہو گئی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے پھوپھو ذات دولت کے نشے میں اپنی انسانیت تک بیچ دیں گے۔ سکندر شاہ کے بزنس میں اچھی طرح قدم جمانے کے بعد انہوں نے ان کا پورا اعتماد جیت لیا۔ سکندر شاہ ان دونوں کو اپنی فیملی ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی اتنی نظر رکھی ہی نہیں تھی۔
اس لیے وہ اس بات سے انجان ہی رہے تھے کہ کیسے وہ لوگ ان کا ہی نمک کھا کر انہی کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے سکندر شاہ کے دفتر میں موجود کچھ اور بھی ضمیر فروشوں کو اپنے ساتھ ملا کر گھپلے کرنا شروع کر دیے تھے۔ ان سب کا اندازہ جیسے ہی سکندر شاہ کے خاص آدمی کو ہوا، اس نے فوراً اپنے باس کو انفارم کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ان دونوں نے اس آدمی کو مروا کر، اس کی لاش کھائی میں پھینکوا کر اس فراڈ کا سارا الزام سکندر شاہ کے سامنے اسی آدمی پر لگا دیا تھا کہ وہ پیسے لوٹ کر فرار ہو گیا ہے۔ مگر یہاں وہ سکندر شاہ کو بیوقوف نہیں بنا پائے تھے۔ سکندر شاہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ کون ان کا وفادار ہے اور کون نہیں۔ انہیں بزنس میں بہت بڑا گھاٹا ہوا تھا جس نے ان کی ساکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی، اور وہ دونوں بھائی اپنے اکاؤنٹس بھرتے رہے تھے۔ سکندر شاہ کے بزنس کا بالکل واویلا ہو چکا تھا اور وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ اپنے طور پر پتہ کروانے پر ان پر ظفر آفندی اور شہباز آفندی کی ساری اصلیت کھل چکی تھی۔ حمیرہ بیگم اپنے شوہر کو اپنی وجہ سے یوں برباد ہوتا دیکھ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ 5 سالہ شاہویز اور بیا اپنے ماں باپ کی اجڑی حالت دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ سکندر شاہ ان دونوں نمک حراموں کو بخشنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر انہیں سب سے زیادہ غصہ حمیرہ بیگم پر تھا، جنہوں نے ان سے باتیں چھپا کر انہیں تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا۔ حمیرہ بیگم اپنے محبوب شوہر کی ناراضگی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ سکندر شاہ ان دونوں بھائیوں کو ان کے دھوکے کی سزا دینے کا پورا ارادہ کر چکے تھے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ظفر آفندی کے چھوٹے بھائی شوکت آفندی، جو کہ کہنے کو حمیرہ بیگم سے سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی دولت کی لالچ میں اندھے ہو کر شہباز آفندی کے کہنے پر حمیرہ بیگم اور سکندر شاہ کو یہ کہہ کر اپنے آبائی گھر میں دعوت پر بلایا تھا کہ وہ انہیں ظفر آفندی اور شہباز آفندی کے خلاف ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ حمیرہ بیگم یہاں بھی ان پر اعتبار کرتی سکندر شاہ کو بنا بتائے بیا اور شاہویز کو لیے وہاں جا پہنچی تھی، مگر آگے سے اپنے منہ بولے بھائی کے ہاتھوں ایک اور دھوکہ ان کا منتظر تھا۔ حمیرہ بیگم یہاں بھی ان پر بھروسہ کر کے چلی آئی تھی۔ وہاں صرف شوکت آفندی نہیں بلکہ شہباز اور ظفر آفندی بھی موجود تھے، اور ان کے ارادے نیک بالکل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے حمیرہ بیگم کو سکندر شاہ کو بھی کال کر کے بلوانے کو کہا تھا، مگر حمیرہ بیگم نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی زندگیاں تو خطرے میں ڈال چکی تھی، مگر اپنے شوہر کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن یہاں بھی ان کی آہ و پکار نہیں سنی گئی تھی۔ ظفر آفندی نے انہیں حمیرہ بیگم اور بچوں کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اکیلے وہاں آنے کا کہہ دیا تھا۔ سکندر شاہ بنا ایک سیکنڈ بھی دیر کیے وہاں جا پہنچے تھے، مگر آگے کا منظر ان کی ہستی کو فنا کر گیا تھا۔ جس گھر سے 6 سال پہلے وہ اپنی بیوی کو رخصت کروا کر گئے تھے، اسی گھر کو آگ کے ظالم شعلوں کی لپیٹ میں دیکھ وہ پاگل ہو اٹھے تھے۔ آگ کے شعلے لمحہ بلمحہ بھڑک رہے تھے۔ سکندر شاہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اندر کود گئے تھے۔ انہوں نے ایک طرف پڑے حواس کھوتے شاہویز کو تو بچا کر باہر نکال لیا تھا، مگر حمیرہ بیگم اور بیا تک پہنچتے دیوار گرنے کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھے تھے۔ شاہویز کے زندہ ہونے کا علم ظفر آفندی سمیت کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھے تھے کہ وہ چاروں کے چاروں مر چکے ہیں۔ شاہویز 2 دن تک اس گند کے ڈھیر پر پڑا سوئی جاگی کیفیت میں رہا تھا۔ کتے اس کے سر پر آ کر بھونکتے تھے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زندگی ہار جاتا، اللہ نے ایک ادھیڑ عمر بزرگ کو فرشتہ بنا کر اس کی مدد کو بھیج دیا تھا، جو واقعی اس کے لیے فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے ٹھیک ہونے تک پوری طرح اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ نواز محمد خود بہت غریب انسان تھے، مگر دل کے حد درجہ امیر۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے، مگر شاہویز کو انہوں نے بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح رکھا تھا۔ اس کی خواہش دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے ایک قریبی گورنمنٹ اسکول میں داخلہ بھی دلوا دیا تھا۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والا پرائمری اسکول میں زمین پر بیٹھ کر پڑھنے لگا تھا۔ شاہویز اتنی کم عمری کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوئے دھوکے سے بہت جلد آگاہ ہو گیا تھا۔ وہ اکثر اسکول سے چھٹی کے بعد میلوں کا فاصلہ پیدل طے کرتا اپنے گھر کی عالی شان عمارت کے سامنے جا بیٹھتا تھا، جہاں سے اب شاہ مینشن کی تختی ہٹا کر آفندی مینشن لکھ دیا گیا تھا۔
وہ چھوٹا سا بچہ نہ تو اپنے گھر کا راستہ بھول پایا تھا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے زندہ جلنے والا منظر۔ ان لوگوں کی درندگی کا منظر ہر رات سونے سے پہلے یاد کرتا تھا وہ، جس چیز نے آہستہ آہستہ اس کے اندر سے انسانیت ختم کر کے درندگی بھر دی تھی۔ اسکول میں ٹیچر کے فیوچر کے حوالے سے سوال کرنے پر وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ اسے بڑے ہو کر ایک اچھا انسان بننا ہے، وہ ہمیشہ بنا کسی سے ڈرے یہی کہتا تھا کہ وہ درندہ بن کر برے اور دھوکے باز لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ جس بات کو ہمیشہ مذاق میں ہی اڑا دیا جاتا تھا، مگر کوئی بھی اس کی پختہ ارادوں سے واقفیت حاصل نہیں کر پایا تھا۔ نواز محمد نے اس کی خواہش کے مطابق اسے تعلیم دلوائی تھی۔ شاہویز نے 8ویں کلاس کے بعد سے ہی مزدوری کرنا شروع کر دی تھی، ہوٹلوں پر برتن دھونا، نالیاں صاف کرنا، یہاں تک کہ اکثر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جھوٹے برتنوں میں ہی کھانا بھی کھا لیا تھا۔ وہ رئیس زادہ اتنی بڑی وراثت کا مالک ہونے کے باوجود فقیری کی زندگی گزار رہا تھا۔ دوسری جانب دولت کی لالچ نے بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ ظفر آفندی نے سکندر شاہ کی ساری جائیداد فراڈ سے اپنے نام کروا لی تھی اور اب وہ شہباز آفندی سمیت اپنے کسی بھائی کو اس میں حصہ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ ان سب کو اپنے ساتھ رکھنے کو تو تیار تھے، مگر سب پر حکمرانی خود کرنا چاہتے تھے، جو شہباز آفندی اور شوکت آفندی برداشت نہیں کر پائے تھے۔ جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک پورا خاندان اجاڑا تھا، اس کے لیے وہ دوسرا خاندان بھی اجاڑ سکتے تھے۔ ظفر آفندی نگہت بیگم کے ساتھ شہر سے باہر جانا چاہتے تھے۔ اس سے ایک دن پہلے ان کا اپنے بھائیوں سے بہت برا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ان کے بھائی پیسوں کی لالچ میں انہیں بھی نہیں بخشیں گے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے اپنی وصیت میں ساری جائیداد پریسا آفندی کے نام کر چکے تھے، جو اسے کچھ ہو جانے کی صورت میں چیریٹی میں چلی جانی تھی، ورنہ اس کے 25 سال کے ہو جانے تک یہ جائیداد کسی اور کے نام شفٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ ظفر آفندی نہیں جانتے تھے کہ ان کا اٹھایا یہ قدم آگے چل کر واقعی ان کی بیٹی کی ڈھال بنے گا۔ جو شخص کل تک کسی اور کا گھر اجاڑنے کا پلان بنا رہا تھا، آج وہ خود اپنے بھائیوں کا شکار بن چکا تھا۔ ظفر آفندی نگہت بیگم کے ساتھ کراچی جانے کے لیے نکلے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے برے کاموں کا انجام انہیں اتنی جلدی ملنے والا ہے۔ شہباز آفندی اور شوکت آفندی پہلے ہی پوری پلاننگ کر چکے تھے۔ ظفر آفندی کی گاڑی ان کے ہائر کیے گئے ٹریلز سے ٹکراتی ان دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے سلا گئی تھی۔ پریسا معجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ شہباز آفندی اس سے بھی ختم کر دیتے۔ جب عین موقع پر وکیل نے ظفر آفندی کی وصیت بتاتے انہیں یہ ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ پریسا کو مارنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچنا تھا۔ اس دن کے بعد سے شہباز آفندی سمیت باقی سب بھی پریسا سے محبت سے پیش آنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بڑوں کے علاوہ صرف سفیان ہی اس سب حقیقت سے واقف تھا، مگر اتنے سالوں تک پریسا یہ نہیں جان پائی تھی کہ جن اپنوں پر وہ جان دیتی ہے انہیں اس سے نہیں، اس کی دولت سے محبت ہے۔ ایک یاسمین بیگم ہی تھی جو بغیر کسی غرض اور مفاد کے پریسا سے محبت کرتی تھی۔ انہوں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ وہ پریسا کو سب بتا دے، مگر وہ جانتی تھی یہ سب جان کر پریسا کی جان اور خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے اب تک وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی تھی۔ مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ پریسا کی شادی سفیان سے ہو۔ وہ پریسا کے لیے کوئی ایسا انسان چاہتی تھی جو ان کے بیٹے کی طرح اس کے نام پر موجود جائیداد سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرے، اسے بے لوث چاہے، جو اس کی جان کا دشمن نہ ہو بلکہ اس کا محافظ ہو۔ اب دوسری طرف اپنا چہرہ دکھاؤ، میں انہیں روک دوں گی، تمہارے پاس بھی صرف 5 منٹ ہے، اپنی شناخت بتاؤ مجھے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ہبا عجیب جنونی انداز میں بولتی اپنی کن پٹی پر گن رکھ گئی تھی۔ اس نے حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر حازم نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے ایسا کر گزرنا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، نیچے کرو اسے، حازم نے مٹھیاں بھیجتے اسے سختی سے کہا تھا۔ میرے قریب بھی مت آنا، میں 5 منٹ ختم ہونے کا انتظار نہیں کروں گی۔ ہبا اس کے قدموں کو اپنے قریب آتے دیکھ ہٹ دھرمی سے بولی تھی، یہ سب کر کے تم اپنی تکلیف بڑھا دو گی۔ لا علمی میں جینا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوگا تمہارے لیے جتنا میری سچائی جان کر ہوگا۔ حازم اسے وارن کر رہا تھا، میں ابھی کس تکلیف میں جی رہی ہوں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر میری تکلیف کا اتنا اندازہ ہوتا تو اب تک مجھے اپنی سچائی بتا چکے ہوتے تم، مگر تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں۔ میر حازم سالار،
ہبا کی باقی کی بات ہونٹوں میں ہی دبی رہ گئی تھی۔ جب حازم نے اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی اپنے چہرے سے وہ سیاہ رومال ہٹاتے اس کی نازک جان پر قیامت برپا کر دی تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ سیاہ رومال سے جھانک رہی ہوتی تھی وہ اس وقت بنا کسی پردے کے اس کے سامنے تھی۔ وہی دلکش نخوش انابی لبوں پر سجی گھنی مونچھیں اس کے چہرے کو مزید رعبدار بنا گئی تھی۔ ہبا کا چہرہ پوری طرح آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ آج 10 سال بعد بھی ایک نظر دیکھ کر ہی اسے پہچان چکی تھی کہ وہ وہی تھا جس کے نام 10 سال پہلے اس نے اپنے آپ کو لکھوا دیا تھا، مگر وہ اپنے وعدے پورے کیے بغیر اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کا چچا زاد اور اس کا شوہر تھا، میر حازم سالار، جو اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے لیے بھی 10 سال پہلے مر چکا تھا۔ مگر ہبا آج تک اس بات پر یقین نہیں کر پائی تھی، اور آج اس کا یقین جیت چکا تھا۔ وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہبا اس وقت باقی سب کچھ فراموش کر چکی تھی سوائے اس بات کے کہ سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی تھا، اس کی خوشیاں، اس کا سب کچھ تھا جس کا بنا کسی امید کے اس نے 10 سال انتظار کیا تھا، اور آج اس کا وہ انتظار اس کا انعام بن کر اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ ان پر ہوتی فائرنگ اچانک روک دی گئی تھی۔ ہبا بے خود سی اس کی جانب بڑھی تھی۔ حازم اپنی جگہ کھڑا خاموش نگاہوں سے اس کا یہ دیوانہ پن دیکھ رہا تھا جو صرف اس کے لیے تھا۔ وہ پہلے دن سے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس لڑکی اور اس کے دل و دماغ پر صرف اس کی حکمرانی تھی۔ ہبا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے کو چھوا تھا جیسے اپنے بے یقین دل کو آخری بار یقین دلانا چاہتی ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بہت ظالم ہو تم، کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں۔ ہبا پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے پہ مکوں کی برسات کرتی اپنے اندر کی اذیت کو اسی کے چوڑے سینے پر نکالنے لگی تھی۔ جب حازم نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کیا اور اسے اپنے سینے میں بھیج لیا، میری اصلیت جان کر تم مجھے معاف کر بھی نہیں پاؤ گی۔ حازم دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا، اسے قیمتی متاع کی طرح اپنے آپ میں جذب کر گیا تھا، اتنا کہ ہبا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ بنا اس سے دور ہوئے ایسے ہی اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی تھی۔ ایس پی صاحبہ، آپ پوری دنیا کے سامنے ایک گینگسٹر کو گلے لگا رہی ہے، دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو یہ ظالم سماج آپ کی وردی کا دشمن بن جائے۔ میں تو ویسے ہی بدنام ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا، ہاں یہ دل فریب قربت حاصل کر کے فائدہ ضرور ہوگا۔ حازم چہرہ جھکا کر اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ لہجے میں بولتا۔ ہبا کا سارا سحر توڑ گیا تھا۔ وہ حازم کے یوں زندہ سلامت سامنے آنے کی خوشی میں اس کا پچھلا سارا ریکارڈ تو پل بھر میں فراموش کر گئی تھی۔ وہ بھلا یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ دونوں اب بہت الگ دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بلیک اسٹار تھا، سب سے بڑے گینگ کا لیڈر۔ ہبا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر حازم کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رینگ گئی تھی جو ہبا سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ ہبا نے اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی جانب بڑھنا چاہا تھا، مگر حازم اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا۔ تم نے میرے حازم سالار ہونے پر کیسے یقین کر لیا؟ میں نے تو منہ سے اس بات کا اقرار بھی نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی ثبوت دیا ہے۔ چہرے تو کسی بھی انسان کا کسی سے بھی مل سکتا ہے۔ تم شاید بھول رہی ہو میں کون ہوں، ایک انتہائی خطرناک انسان کو اپنا شوہر مان کر گھر لے جا رہی ہو ایس پی صاحبہ، ایسے نہ ہو نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ حازم نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اسے وارن کیا تھا۔ اس کا انداز طنز لیے ہوئے تھا۔ بہت بار دھوکہ کھا چکی ہوں، اتنے قریب ہونے کے بعد بھی آپ کو نہ پہچان کر، مگر اب کی بار میرا دل و دماغ دونوں ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اب یہ دل نادانی نہیں کر سکتا اور نہ یہ ہاتھ چھوڑے گا۔ ہبا نے واپس سے اس کا ہاتھ تھامتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اس کی نظریں حازم کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ 10 سالوں کی پیاس تھی، بھلا اتنی آسانی سے کیسے بجھ سکتی تھی؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے حازم کی تلخ حقیقت بالکل فراموش کر دینا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے بول مت بولے ایس پی صاحبہ جن پر بعد میں پورا نہ اتر سکے۔ حازم کا ایک بار پھر کیا جانے والا طنز ہبا کو شدید غصہ دلا گیا تھا۔ وہ حازم کی شرٹ سینے سے دبوچتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے؟ ہبا کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہونے کے ساتھ ساتھ نمی سے بھر گئی تھی۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی حازم کو سامنے پا کر وہ کس قدر خوش تھی۔ وہ ابھی ان جان لیوا حقیقتوں سے نہیں الجھنا چاہتی تھی، مگر حازم کا رویہ اور انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نہیں،
میں چاہتا ہوں تم پہلے جا کر ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیا تم مجھ جیسے انسان کی بیوی بن کر اب بھی رہنا چاہتی ہو، جو بلیک اسٹار یعنی لوگوں کی زندگیاں نگلنے والا ایک درندہ ہے؟ حازم فخری انداز میں اسے اپنی خوبیاں گنواتا، جھک کر اس کا گال چومتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ہبا شاہ کی نگاہوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب دوسری طرف، مجھ سے شادی کرو گی؟ ہمدان آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے مہروزہ کے سیدھا دل پر بہت کاری وار کر گیا تھا۔ وہ یکٹک سی اسے دیکھے گئی تھی، یہ شخص پھر سے کون سا نیا ستم ڈھانے والا تھا اس کے دل پر۔ مہروزہ بت بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ اس کی اصلیت جانتا تھا تو اس سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ تو پھر کیا حازم کا کہا سچ ہونے والا تھا؟ وہ اسے جان سے مارنے والا تھا؟ کیا ہوا؟ کیا تمہیں میری بات بری لگی؟ ہمدان نے اس کا چہرہ تھامتے اپنی جانب کیا تھا۔ نہیں، وہ مہروزہ پوری طرح ہکلا گئی تھی۔ اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمدان اسے ایسا کچھ بھی بول سکتا ہے۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ ہمدان مسکرایا تھا اور مہروزہ کو لگا تھا وہ اس مسکراہٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ تم سوچ کر فرحہ یا پھپھو کو جواب دے سکتی ہو؟ ہمدان اس کی گھبراہٹ دیکھ اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ اس کے دور ہونے پر مہروزہ نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی تھی جب وہ واپس جاتے جاتے پلٹا تھا۔ جواب ہاں میں ہونا چاہیے ڈیئر کزن، ورنہ یہ ایس پی لاشیں گرا دے گا، مہروزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے بہت گہری بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا لہجہ جتنا محبت بھرا اور نرم تھا، آنکھوں کا تاثر اتنا ہی پراسرار تھا۔ مہروزہ نے اپنے روم میں جاتے جلدی سے شاہویز کا نمبر ڈائل کیا تھا اور ساتھ ہی حازم کو بھی کانفرنس کال میں لے لیا تھا۔ کیا ہوا مہرو، تم ٹھیک ہو؟ وہ دونوں اس کے یوں اچانک ایک ساتھ کال کرنے پر فوراً الرٹ ہوتے اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر اس کی جانب آنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اوہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ایک پرابلم ہو گئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس پرابلم سے کیسے نکلوں۔ مہروزہ ان کی پریشانی سمجھتی جلدی سے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کے لیے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اسے مشکل میں دیکھ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رک پائیں گے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہونے پر ان تینوں کی جان ایک ساتھ اٹک جاتی تھی۔ ان کے درمیان کیا رشتہ تھا کبھی کوئی جان نہیں پایا تھا، مگر اتنا مضبوط رشتہ آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ پہیلیاں بجھانا بند کر کے تم سیدھی طرح سے بولو کہ مہرو، ہمیں فکر ہو رہی ہے تمہاری۔ حازم تشویش بھرے لہجے میں بولتا اسے ڈپٹ گیا تھا۔ وہ ایس پی ہمدان صدیقی نے مجھے پرپوز کر دیا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے مہروزہ رو دی تھی۔ چلو جی، اس کی کمی تھی۔ شاہویز غصے سے پہلو بدلتا سگریٹ سلگا گیا تھا، جبکہ حازم کا چھت پھاڑ کہا فون کے اسپیکر میں گونجتا ان دونوں کو فون کان سے دور کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مہرو، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حازم اسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ سنجیدہ ہوتا ہوا بولا۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مہروزہ اس وقت چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی۔ مہرو، تم بھول رہی ہو شاید کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں، بلیک اسٹار ہو۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں تم نے۔ فوراً انکار کر دو اس ایس پی کو۔ شاہویز نے سرد و سپاٹ انداز میں اس کی سرزش کرتے اس کے آنسو کو فوراً منجمد کر دیا تھا۔ شاہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر مہرو نے انکار کیا تو اسے شک ہو جائے گا اور ہمارا پلان اور مہرو کی اتنی محنت ضائع چلی جائے گی۔ حازم نے شاہویز کو ٹوکا تھا۔ میرے لیے کسی بھی پلان سے اپنے سے اوپر مہرو کی خوشی ہے، اور وہ شخص کی طرف محبت بھرا ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ اسے مہرو پر شک ہے، جس کی خاطر وہ یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا مہرو کا دل ٹوٹے۔ شاہویز سکندر نے پہلی بار یوں سامنے آ کر اپنی فکر کا اظہار کیا تھا۔ ان دونوں کو خاموشی سے سنتی مہروزہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو روا ہو چکے تھے۔ وہ دونوں آپس میں اس کی خاطر لڑ رہے تھے، دونوں کو ہی اس کی فکر تھی، مگر دونوں کی سوچ اور انداز ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ حازم اس کی ہمدان سے پسندیدگی سے واقف تھا۔ وہ چاہتا تھا مہروزہ کو اس کی محبت مل جائے، مگر وہیں شاہویز کو ڈر تھا کہ اگر ایسا ہوا تو بعد میں مہروزہ کا دل ٹوٹے گا اور وہ اپنے بلیک اسٹار کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مہرو محبت کرتی ہے ایس پی سے، حازم نے اسے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ شاہویز نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں خارج کرتے بے تاثر لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایس پی نکاح نہیں کرے گا، وہ صرف ناٹک کر رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا مہروزہ واقعی کوئی کھیل کھیل رہی ہے یا نہیں۔
حازم نے اپنی معلومات کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ بہت ایماندار ہے وہ، اپنی ڈیوٹی کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا سکتا ہے تو زندگی بھی لگا دے گا۔ میں یہ فیصلہ مہرو پر ہی چھوڑتا ہوں، وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن اگر اس سب میں مہرو کو نقصان پہنچا تو میں اس ایس پی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات یاد رکھنا تم لوگ۔ شاہویز اپنی بات ختم کرتا کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا، جبکہ اس کی آخر میں بولی بات مہروسہ کا دل چیر گئی تھی۔ میر سر، میں کیا کروں اب؟ مہروسہ کے آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے تھے۔ شاہ بالکل ٹھیک کہتا تھا، دل کے معاملات کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، ہمیں بہت تکلیف دیں گے۔ حازم لال آنکھوں کو سختی سے میچتے بولا تھا، جس میں مہروسہ نے بھی اس کی بھرپور تائید کی تھی۔ تم ہاں بول دو اس ایس پی کو۔ حازم نے اپنے اندر کی بے چینی دور کرنے کے لیے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان، پھر شاہ سر انہیں۔ مہروسہ اس مقام پر آ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کسی بھی وجہ سے شاہویز اور حازم کا ٹکراؤ اس کی وجہ سے ہمدان سے ہو، کیونکہ یہ تینوں ہی اس کے لیے زندگی کے برابر تھے۔ قسمت کے لکھے کو آج تک کوئی نہیں روک پایا مہرو۔ خود کو ہلکان کرنے سے بہتر ہے وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ مجھے اور شاہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی پاؤ گی، کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے انہیں ہمارا سامنا کرنا پڑے گا۔ حازم ہمیشہ کی طرح اسے فل سپورٹ کرتا کال بند کر گیا تھا۔ دوسری طرف ہبا، میری جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ڈنر کرنے بھی نہیں آئی؟ کیوں شام سے خود کو روم میں قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ نجمہ بیگم ہبا کے روم کی لائٹ آن کرتے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اس کی ایسی حالت انہوں نے تب دیکھی تھی جب اس نے اپنے باپ اور شوہر کو ایک ساتھ کھویا تھا۔ ماما، وہ ہبا ان کے قریب آنے پر اپنا ضبط کھوتی ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ماما، حازم زندہ ہے، میں کہتی تھی نا آپ سے، آپ نے کبھی میری بات ہی نہیں مانی۔ نہیں، ہبا ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے بہتے آنسو نجمہ بیگم کے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے، مگر انہوں نے اسے چپ نہیں کروایا تھا۔ وہ اسے اپنے اندر کا غبار نکال دینا چاہتی تھی جو اتنے سالوں سے وہ اپنے اندر دبا کر بیٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں حازم زندہ ہے۔ نجمہ بیگم کے انکشاف پر ہبا جھٹکے سے ان سے دور ہوتی شاہ کی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی پتہ چلا ہے مجھے یہ بات۔ حازم یہاں آیا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر حازم نے منع کر دیا۔ نجمہ بیگم اس کے ناراضگی بھرے تاثرات دیکھ فوراً وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ہبا کو اس پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ وہ اسے آخر کس بات کی سزا دے رہا تھا؟ ماما، وہ ایک گینگسٹر ہے۔ ہبا سے جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ میں جانتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے پانی پلایا تھا۔ ماما پلیز آپ ان سے کہیں نا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر ہمارے پاس واپس لوٹ آئے، وہ بہت غلط کام ہے، اس سے چھٹکارا پا لے۔ میں سروائیول میں پوری مدد کروں گی ان کی، پلیز وہ آپ کی بات نہیں ڈالیں گے۔ ہبا ان کے ہاتھ تھامتی ملتجی لہجے میں بولی تھی، میں ایسا نہیں کروں گی ہبا، دنیا والوں کے لیے وہ چاہے گینگسٹر ہو یا اس سے بھی زیادہ برا انسان، مگر میرے لیے وہ میرا بیٹا ہے، جس پر اس ماں کو پورا یقین ہے کہ وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا اور نہ کبھی غلط کر سکتا ہے۔ نجمہ بیگم اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی اسے وہیں ٹوک گئی تھی۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ ہبا نے بے یقینی بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، نجمہ بیگم مضبوط لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ ماما، وہ بلیک اسٹارز ہے جنہوں نے نہ جانے کتنے گھر برباد کیے ہیں، کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے، معزز سیاستدانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر مارا ہے، چوری چکاری، بینک لوٹنے جیسے یہ سب غلط فعل کرتا ہے آپ کا داماد، کیا آپ پھر بھی اسے سپورٹ کریں گی؟ ہبا کو اپنی ماں کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہم کیسے یقین کر لیں آپ پر آپی؟ کھڑے کھڑے تو کوئی بھی کسی پر بہت سارے الزام لگا سکتا ہے، آپ کے پاس کوئی ایک بھی پروف ہے کیا ایسا جس میں حازم بھائی کا کوئی بھی غلط فعل ثابت ہو سکے؟ یا کوئی ایک بھی ایسا مظلوم انسان ہمارے سامنے لا سکتی ہے آپ جس پر حازم بھائی یا ان کے کسی گینگ نے ظلم ڈھایا ہو؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، پولیس آفیسر بننے کے بعد انسان دل اور جذبات سے بالکل عاری ہو جاتا ہے۔ حازم بھائی اتنے عرصے سے آپ کے سامنے اسی خوف سے نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہیں خوف تھا کہ آپ ایسے ہی ان پر یقین نہیں کریں گی۔ سب آنکھوں میں نمی بھرتے بولتی ہبا کا دل بے چین کر گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے محکمے کا موسٹ وانٹڈ گینگسٹر تھا وہ، جسے پکڑنے پر بہت بڑی قیمت رکھی گئی تھی۔ آج تک اس کے حوالے سے نہ جانے کتنے کیسز اس کی فائل میں درج ہو چکے تھے، پھر اس کے گھر والے کیوں ماننے کو تیار نہیں تھے؟ دوسری طرف
चलो परी, सुफियान भाई के साथ गाड़ी में बैठो, सब एक साथ ही शॉपिंग करेंगे। 2 दिन बाद परीसा का निकाह था, जिसकी शॉपिंग के लिए आज वो सब ख्वातीन ही जा रही थी और साथ में सुफियान, हमद और तलहा भी थे। परीसा की उस दिन के बाद से सुफियान से कोई बात नहीं हुई थी। सुफियान उससे बात करना चाहता था, मगर वो खुद ही सुफियान को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रही थी। उसे न जाने क्यों अब सुफियान के साथ होने और उसके देखने से उलझन सी महसूस होने लगी थी, और वो सितमगर अपनी हठ धर्मी और धमकी आमेज़ रवैये के साथ भी उसे न जाने क्यों अच्छा लगने लगा था। उसके दिलो दिमाग पर न चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगते थे। इस वक्त भी बैठी वो सुफियान के साथ थी, मगर उसका जहन भटक भटक कर शाहवेज सिकंदर की जानिब जा रहा था, जब अचानक सुफियान ने उसका हाथ थामते उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। नाराज़ हो अभी भी? सुफियान का अंदाज इंतहाई मोहब्बत लिए हुए था। नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। परीसा ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींचते नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया था। सुफियान को उसका अंदाज बहुत अजीब सा लगा था, मगर वो लोग शॉपिंग मॉल पहुँच चुके थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाया था। वाह, ये कितना खूबसूरत लहंगा है, परी पर कितना सूट करेगा। उन्हें शॉपिंग करते करते रात के 9 बज चुके थे। अब बस एक निकाह का जोड़ा रह गया था, जो किसी से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था। परीसा पूरी शॉपिंग में उकताई उकताई फिर रही थी। उसकी नज़रें पूरा टाइम इधर उधर ही घूम रही थी, मगर कहीं भी उसे अपना मतलूबा इंसान नहीं दिख रहा था। परी, आओ ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम खाने। वो लोग इस वक्त बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर थे और फ़िज़ा अभी मज़ीद ऊपर जाने का इरादा रखती थी, जहाँ उनका फेवरेट आइसक्रीम बार था। परीसा ने इनकार करना चाहा था, मगर वो सब यंग पार्टी उसे साथ घसीटती लिफ्ट में दाखिल हो चुकी थी। परीसा को उन सब के चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई दी थी, जिसका मतलब वो समझ नहीं पाई थी, मगर बिना किसी से इस्तफसार किए ऐसे ही गुमसुम सी खड़ी रही थी। लिफ्ट से निकलकर वो सब दाएं जानिब बने हॉल में दाखिल हुए थे, मगर वहाँ का मंजर देख परीसा ने बेयकीनी भरी नज़रों से उन सब की जानिब देखा था, जो आंखों में मोहब्बत भरे उसे ही देख रहे थे। पूरे हॉल को उसके फेवरेट फूलों और बेशुमार चॉकलेट से सजाया गया था, जिनके ऐन बीच में उसका फेवरेट चॉकलेट केक रखा गया था, जिसके ऐन ऊपर बड़ा सा सॉरी लिखा हुआ था। सुफियान भाई तुमसे बहुत शर्मिंदा थे उस दिन की वजह से, ये सब उन्होंने ही किया है तुम्हारे लिए। फजर उसका बाजू थामती सुफियान के सामने खड़ा कर चुकी थी। उस दिन जो हुआ, मैं उसके लिए ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मगर मेरा यकीन करो परी, मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से वो सब क्या हो गया। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से बहुत डर गया था। तुम जान नहीं सकती मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। वादा करता हूँ आइंदा कभी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुफियान उसके सामने दो जानों बैठा शर्मिंदगी से चूर लहजे में बोलता। परीसा का सारा गुस्सा पिघला गया था, मगर उसके दिल में अब भी इस इंसान के लिए वो एहसास पैदा नहीं हो सका था, जो वो शाहवेज सिकंदर के लिए इतने दिनों से महसूस कर रही थी। मगर इस वक्त उसने उस सितमगर का ख्याल झुककर सुफियान का बड़ा हाथ थाम लिया था, जो देख कर सब कजिन्स खुश होते हूटिंग करने लगे थे। सुफियान उसका हाथ थामे मुस्कुराते हुए उसे लिए केक की जानिब बढ़ा था। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी मदद करें, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर उस इंसान को मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है तो दिल में क्यों दाखिल कर दिया? क्यों मैं उस इंसान की जानिब खिंची जा रही हूँ जो मेरा कुछ भी नहीं लगता, जिसके नज़दीक मैं कोई अहमियत नहीं रखती, जिसके लिए मेरा होना ना होना बराबर है? प्लीज़ अल्लाह जी, मेरा दिल उसके लिए क्यों इतना बेचैन हो रहा है? प्लीज़ कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे सामने उस इंसान की सूरत वाज़ेह हो जाए जो मेरे लिए सबसे बेहतर है। परेशान आंखें झपकते उनमें आए आंसुओं को अंदर ढकेलते अपने रब से दुआ की थी, जब उसी लम्हे अचानक से हॉल के दाएं जानिब ज़ोरदार धमाका हुआ था और उसके साथ ही आग के शोले हर तरफ भड़क उठे थे। वहाँ का स्टाफ आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो आग बुझने के बजाय लम्हा बलम्हा मज़ीद भड़कती जा रही थी। वो सब लोग अफरा तफरी में बाहर की जानिब भागे थे, किसी को दूसरे का होश नहीं रहा था। सभी अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहे थे। परीसा ने बेयकीन निगाहों से हाथ छुड़वा कर भागते सुफियान को देखा था। कुछ देर पहले के किए उसके सारे अहद एक ही सेकंड में टूटते इन आग के शोलों में भस्म हो चुके थे।
پریسا بھی بھاگنا چاہتی تھی، اپنی جان بچانا چاہتی تھی، مگر وہاں ہوتی دھکم پہل میں اپنا راستہ بنا کر نیچے جانے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ وہاں پھیلتے دھوئے کی وجہ سے وہ اپنی بری طرح کھانستے ایک جانب دیوار کو تھام کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے سیڑھیاں اترتے لوگوں میں کہیں بھی سفیان سمیت کوئی بھی شناسا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید وہ سب وہاں سے نکل چکے تھے۔ سیڑھیوں کا راستہ خالی ہوتے دیکھ اس نے بری طرح کھانستے آگے جانا چاہا تھا، جب تیزی سے بھڑکتی آگ سیڑھیوں کی ریلنگ کو اپنی لپیٹ میں لیتی اس کا بچ نکلنے کا راستہ بند کر گئی تھی۔ وہاں ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، آگ کے شعلوں کی خوفناک روشنی پریسا کی جان نکال رہی تھی۔ وہ خوف کے عالم میں بری طرح سے سکتے وہیں دیوار کے ساتھ لگتی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا اس کی موت کا وقت آ چکا تھا؟ لمحہ بہ لمحہ قریب آتی آگ کو دیکھتے پریسا نے خوف کے عالم میں سوچا تھا، کیونکہ اس پوری دنیا میں وہ کسی کے لیے بھی اتنی اہم نہیں تھی کہ کوئی اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے بچانے آتا۔ کچھ دیر پہلے اس سے محبت کا دعوے دار، اس کے لیے جان دینے کے وعدہ کرنے والا، ایک بار پھر اسے فراموش کرتا اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، آگ کے شعلوں کی خوفناک روشنی پریسا کی جان نکال رہی تھی۔ وہ خوف کے عالم میں بری طرح سے سکتے وہیں دیوار کے ساتھ لگتی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا اس کی موت کا وقت آ چکا تھا؟ لمحہ بہ لمحہ قریب آتی آگ کو دیکھتے پریسا نے خوف کے عالم میں سوچا تھا، کیونکہ اس پوری دنیا میں وہ کسی کے لیے بھی اتنی اہم نہیں تھی کہ کوئی اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے بچانے آتا۔ کچھ دیر پہلے اس سے محبت کا دعوے دار، اس کی جان بچانے والا، ایک بار پھر اسے فراموش کرتا اپنی جان بچا کر بھاگ چکا تھا۔ پریسا کو آگ کے شعلے تیزی سے اپنی جانب بڑھتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سے سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ بھی مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی اتنی دردناک موت تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے خوف سے جھرجھری لیتے اپنی آنکھیں سختی سے میچی تھیں، جب آنکھوں کے سیاہ پردے پر شاہویز سکندر پوری آب و تاب کی طرح روشن ہوا تھا۔ پریسا نے فوراً گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہمیشہ اس کے مشکل وقت میں یہی انسان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس آتا تھا۔ تو کیا آج بھی؟ نہیں، وہ بلیک بیسٹ ہے، وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ اس دن اس نے میری جان صرف اپنے مقصد کے لیے ہی بچائی تھی، جو ان پیپرز پر سائن کرتے اب پورا ہو چکا ہے۔ یہاں اب کوئی بھی اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کر نہیں آنے والا۔ میں اتنی اہم کسی کے لیے نہیں ہوں کہ کوئی میری خاطر اپنی جان دے۔ پریسا کی آنکھیں دھوئیں اور آنسوؤں سے بالکل دھندلا گئی تھیں۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، دھواں اس کے منہ اور سانسوں میں گھس چکا تھا۔ دوسری طرف ہبا آئی جی صاحب سے ملنے والے آرڈر کے مطابق بھیس بدل کر مطلوبہ علاقے میں پہنچ چکی تھی، جہاں پہلے ہی اس کی فورسز کے 2 لوگ موجود تھے اور میاں بیوی بن کر وہاں رہ رہے تھے۔ ہبا کو انہی کے پاس رہنا تھا۔ وہ مغرب کے قریب وہاں پہنچی تھی۔ یہ دیہاتی علاقہ تھا جہاں آج بھی مٹی کے کچے مکان تھے۔ لوگ آج بھی کھلے آسمان تلے ایک ساتھ چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ بظاہر یہ گاؤں بہت ہی پرسکون اور خوشحال لگ رہا تھا۔ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں درندے صفت وڈیرے آئے روز اپنا قہر ڈھاتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ وہاں کے بیچارے مکین اپنے غم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ مگر یہاں قدم رکھتے ہی ہبا نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اب یہاں سے تب تک نہیں جائے گی جب تک ان لوگوں کو ان کی آزادی نہیں مل جائے۔ اسے کبھی بھی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں رہی تھی، اور اب بھی وہ اپنی جی جان لگانے والی تھی۔ اے لڑکی، نئی آئی ہے کیا یہاں؟ تجھے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ بس سے اتر کر اپنا چھوٹا سا سیاہ بیگ اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی، جب نہ جانے کہاں سے 3-4 اوباش لڑکے سیٹیاں مارنے کے ساتھ ساتھ فضول سے جملے کستے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ ہبا اس وقت لان کے عام سے سوٹ میں اسکن کلر کی شال سے چہرے کو ڈھانکے تیز چل رہی تھی۔ اے دیکھ نہیں رہا اس کی چکنی چمڑی؟ یہاں کی لڑکیاں بھلا ایسی کہاں دکھتی ہیں؟ ان میں سے ایک ہبا کے مزید قریب ہو کر چلنے لگا تھا۔ ہبا نے مٹھیاں سختی سے بھینچتے خود کو کوئی سنگین حرکت کرنے سے روکا تھا، ورنہ اس کا دل کیا تھا ابھی اور اسی وقت ان اوباش لڑکوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھی جب ان میں سے کسی نے ہبا کے ہاتھ کو ٹچ کرنا چاہا تھا، اور بس پھر ہبا کا ضبط ختم ہوا تھا۔
وہ گھما کر اس لڑکے کو پنچ مارنے ہی والی تھی جب اچانک سے وہاں رضیہ اور جاوید نے آ کر اسے روک لیا تھا۔ میم پلیز کنٹرول، یہ لوگ اسی وڈیرے کے آدمی ہیں، آپ کی ایسی کوئی بھی حرکت ان کو الرٹ کر سکتی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ مشن بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ رضیہ ان کو دکھانے کے لیے بظاہر ہبا کے گلے لگ کر کان میں سرگوشی کرتے در حقیقت اسے مارنے سے روک رہی تھی۔ ہبا اتنے غصے میں آ چکی تھی کہ اگر یہ لوگ نہ آتے تو اب تک وہ ان اوباش لڑکوں کا صفایا کر چکی ہوتی۔ ہبا نے گہری سانس خارج کر کے انہیں دیکھا تھا، جو اب بھی ہبا کو عجیب نگاہوں سے ہی گھور رہے تھے۔ ہبا دل ہی دل میں ان کی عقل ٹھکانے لگانے کا سوچتی ان دونوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ دوسری طرف وہ آنکھیں موندے اندھیرے کمرے میں بیٹھا ریوالونگ چیئر پر جھول رہا تھا جب اچانک اس کا سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ اس نے اپنی سرد وحشتناک سی لال آنکھیں کھول کر غصے سے موبائل اسکرین کو گھورا تھا۔ اس کے پتھریلے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے اپنا ڈسٹرب کیا جانا کتنا برا لگا ہے۔ جب وہ اس کمرے میں ہوتا تھا تو کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، مگر آج یوں جنید کی آتی کال نے اسے تشویش میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے انہیں سر تاثرات کے ساتھ کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ بولو، سرد سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ شاہ سر، سٹی شاپنگ مال میں بہت شدید آگ بھڑک اٹھی ہے، اس کا 5واں پورشن بالکل جل کر بھسم ہو چکا ہے، وہاں موجود سب افراد باہر آ گئے ہیں سوائے ایک کے۔ جنید نے بہت ڈرتے ڈرتے اسے اطلاع دی تھی کیونکہ شاہویز نے اسے ہی پریسا کے آس پاس رہنے کا کہہ رکھا تھا۔ جبکہ اس کی بات سنتے شاہویز کو اپنے دل و دماغ میں آگ بھڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کسی انہونی کے احساس سے اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ انسان پریسا افندی ہے، جنید نے کمزور سی آواز میں اسے بتایا تھا۔ شاہویز نے مٹھیاں بھیجتے سختی سے اپنی آنکھوں کو میچ لیا تھا۔ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ اگر اسے ذرا سی بھی خراش آئی تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ پریسا افندی کو چوٹ پہنچانے کا حق صرف اور صرف شاہویز سکندر کو ہے، اسے سزا صرف میں سنا سکتا ہوں اور کوئی نہیں۔ شاہویز موبائل کو کھینچ کر دیوار پر مارتا اتنے زور سے دہاڑا تھا کہ پورے بلیک ہاؤس کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آواز سن کر سارے گارڈز اور ملازمین باہر آ چکے تھے۔ آج بہت دنوں بعد سب شاہویز کو بلیک بیسٹ کے روپ میں آتا دیکھ رہے تھے۔ جو اپنی گاڑی میں بیٹھتا بنا خود پر منڈلاتے خطروں کی پرواہ کیے وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس وقت آگ میں جھلستا وہ گھر آ رہا تھا جس میں اس کے ماں باپ اور بہن کو پریسا کے باپ نے زندہ جلا دیا تھا، جس شخص سے وہ شدید نفرت کرتا تھا، مگر آج پھر ویسی ہی آگ اس شخص کی بیٹی کو جھلسانے کے لیے تیار تھی۔ لیکن شاہویز سکندر کے اندر کی آگ اس بات پر کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس کے دشمن کی بیٹی کا انجام بھی ویسا ہی ہو رہا تھا، مگر اس کا دل اتنی تکلیف میں کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہوا کی دوش پر ڈرائیونگ کرتے نہ جانے کتنی بار اس کی گاڑی ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ 3 منٹ کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کرتے وہ وہاں پہنچا تھا۔ اس کی نظر 5ویں پورشن پر لگی آگ پر جمی ہوئی تھی۔ حازم بھی جنید کی اطلاع پر اسی وقت وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہاں عجیب سی افراتفری مچی ہوئی تھی، لوگوں کا بڑی تعداد میں رش موجود تھا۔ شاہویز! حازم بھاگ کر اندر کی جانب بڑھتے شاہویز کے قریب آیا تھا۔ جنید بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ شاہویز اندر جائے کیونکہ اطلاعات کے مطابق 5واں پورشن پوری طرح سے جل رہا تھا، وہاں اب کوئی شے بھی سلامت نہیں بچی تھی۔ شاہویز رک جاؤ، میری بات سنو، تمہارا اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، آگ ہر شے کو تباہ کر چکی ہے۔ حازم نے اسے بازو سے جکڑتے وہیں روکنا چاہا تھا، جس پر شاہویز نے پلٹ کر اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تم مجھے اندر جانے سے روک رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اندر پریسا افندی موجود ہے؟ شاہویز نے چبا چبا کر لفظ ادا کرتے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ تم تکلیف ہی دینا چاہتے تھے نا اس لڑکی کو، اسے اس کے باپ کی غلطی کی سزا مل چکی ہے، تمہارا انتقام قدرت نے پورا کر دیا ہے۔ حازم اس کے آگے آ کھڑا ہوتا اسے جانے سے روک گیا تھا۔ شاہویز کو حازم پر اتنا غصہ کبھی نہیں آیا تھا جتنا اس وقت آ رہا تھا۔ شاہویز سکندر اپنا انتقام خود لیتا ہے اور پریسا افندی کی سزا بھی صرف میں تجویز کروں گا۔ یہ آگ شاہویز سکندر کے ہوتے ہوئے پریسا افندی کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتا میں تم لوگوں کے سامنے بیسٹ بنوں، اس لیے تم دونوں ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، کیونکہ اگر آج پریسا افندی کو کچھ ہوا تو شاہویز سکندر برباد ہو جائے گا۔ شاہویز کی بات سن کر وہ دونوں سکتے میں آ چکے تھے۔ شاہویز خود بھی نہیں جانتا تھا کہ انجانے میں وہ ان کے سامنے کتنا بڑا اعتراف کر گیا ہے، وہ اعتراف جو آج تک اس نے اپنے سامنے بھی نہیں کیا تھا۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا شاہویز اسے بچا پائے گا، اب کیا ہوگا پریسا کے ساتھ، اب پریسا کو بچانے کے بعد شاہویز اسے کیا سزا دینا چاہتا ہے، کیا وہ اسے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ سارے سوالات کے جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔